السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت، وقال علیہ الصلاة والسلام اکثروا من ذکر ہاذم اللذات، صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، میں اس وقت غم میں ڈوبا ہوا دل لے کر آپ سے اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے جڑ رہا ہوں۔ نہ کہ صرف میرا دل جو غم میں ڈوبا ہوا ہے، بلکہ شہر مدراس اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے اہل توحید اور دوسرے دیگر مسلمان، ان کا دل بھی غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس دلدوز ماحول میں ہم موہی کے جانب سے ایک تعزیت ریکارڈنگ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ تعزیت حافظ جاوید عثمان ربانی سے جڑی ہوئی ہے۔ حافظ جاوید عثمان ربانی شہر مدراس کے رہنے والے ایک مشہور مقرر رہ چکے ہیں۔ یہ ستم ظرفی دیکھیے، جن کا نام ہم حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے ساتھ لیتے تھے، آج ایک ایسی گھڑی آ گئی کہ ہم ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اس نوجوانی میں، اس عمر میں ان کی وفات ہو گئی، بالکل عین عنفوان شباب ہے۔ نوجوانی 43 سال کی ان کی عمر ہے۔ 1981 میں ان کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا۔ ایک مشہور مدرسہ جسے مدرسہ ربانیہ کہا جاتا ہے، جو شہر مدراس میں واقع ہے، اس مدرسے میں انہوں نے قرآن حفظ کیا اور بہت ہی زبردست حفظ کیا۔ اور ان کے کل ملا کے 6 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، اور یہ اپنے خاندان کے آخری چشم و چراغ رہے ہیں۔ ان کی وفات ہو گئی، پتہ نہیں ہم اس جملے کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین بڑے اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ جائے، کوئی بھی چیز آگے یا پھر پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب کی وفات ہو گئی۔ یہ ان کا جو فقدان ہے، یہ ایک ایسا خلا ہے جو شاعری پر ہو پائے گا، کیونکہ وہ ایک زبردست شعلہ بیان مقرر رہ چکے ہیں۔ ان کی تقریریں باقاعدہ ریکارڈ کی جاتی اور دور دور تک پہنچائی جاتی۔ ساری دنیا کے لوگ ان کی تقریر سے محظوظ ہوتے تھے، اور عوامی انداز میں بہت ہی زبردست بولنے والے اور بہت ہی زبردست خطبہ دینے والے، تقریر کرنے والے گزر چکے ہیں۔ ان کی تقریریں سن کر ایک بہت بڑی امت توحید کی طرف مائل ہوئی۔ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد، ان کے اندر دین آیا، ان کے چہروں میں داڑیاں آئیں، ان کے سروں میں ٹوپیاں چڑھیں، جو نمازی بنے، روزے دار بنے، 1-2 نہیں، چند سو نہیں، بلکہ کئی ہزار پر مشتمل ہے یہ تعداد۔ لیکن افسوس دیکھیے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ المستعان۔ میرے اور ان کے تعلقات بہت پارینہ رہے ہیں۔ میں انہیں لگ بھگ 24 سال سے جانتا ہوں۔ ہم لوگ ساتھ مل کر ہماری اٹھان ہوئی۔ وہ بھی بڑے علم دوست آدمی تھے، علم پرور آدمی تھے، مطالعے کے بڑے ہی شوقین تھے۔ اردو زبان سے ان کا غیر معمولی تعلق تھا۔ اردو زبان ہی کو انہوں نے اپنی زبان بنائی، اور اسی میں انہوں نے اپنے جتنے بھی ڈسکلوجرز تھے، جتنے بھی ان کی تقریریں، لیکچرز، دروس تھے، انہوں نے اسی زبان میں دی، اور اسی زبان کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے رکھا۔ اور یہ اس انداز سے تقریر کرتے تھے کہ لوگ ان کی تقریر کو سن کے بالکل محو ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی مرضی تھی کہ وہ اپنے بندے کو عین شباب میں اپنے طرف اللہ نے اٹھا لیا۔ بہرحال میرے ان کے تعلقات 24 سال سے ہیں، اور ہماری اٹھان ایک ہی ساتھ ہوئی، اور وہ بڑے علم شوقین
اور مطالعے کے بڑے شوقین تھے، اور اردو زبان ہی کے ذریعے سے انہوں نے علوم اسلامیہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور ہم دو اور ہمارے دوسرے دیگر ساتھی ہیں، ان میں سے میں جن لوگوں کا نام لینا چاہوں گا ان میں ان کے خود کے بھائی حامد اللہ بیگ صاحب، اور ڈاکٹر صادق ابراہیم صاحب، اور برادر عمران، اور برادر مدثر، اور ہمارے خاص الخاص پروفیسر خواجہ محی الدین۔ یہ ہم سب ایک ٹیم اور ایک گروپ کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ 2000 نہیں بلکہ اس سے پہلے 1999 سے ہمارے تعلقات تھے، اور اسی طریقے سے باتیں آگے بڑھی، اور ہم مل کر مطالعہ کرتے تھے، مل کر دین سیکھتے تھے۔ ہم سب کے استاد تھے جن کا نام احمد عثمان بیگ صاحب، جو آج کل ترکیہ میں رہتے ہیں، ان سے ہم لوگوں نے بھرپور استفادہ کیا، خاص طور پر میں اور جاوید نے بھرپور استفادہ کیا۔ ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی جو آگے چل کے ان کے لیے اپنی تقریروں کی بنیاد بنی، اور آگے چل کے انہوں نے اس توحید کے علم کو، اس سنت کے علم کو انہوں نے لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ چونکہ دعوتی میدان کے آدمی تھے، بیانات کرنا انہیں بہت پسند تھا، تقریریں بڑے شوق سے دیا کرتے تھے۔ ان کی عمر بڑی مشکل سے 18-19 سال کی ہوگی، اسی زمانے سے یہ بڑی زبردست تقریر کیا کرتے تھے، عوامی انداز میں عوام کو جو باتیں سنانا، اور عوام کو کیسے خوش کرنا، اور عوام کو کب رلانا، اور عوام کو کب ہنسانا، اس فن سے بھرپور واقف تھے۔ تو چونکہ شروع ہی سے اس میدان کو انہوں نے پسند کیا تو وہ اس میدان میں آگے بڑھے۔ میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مکے کی طرف رخ کیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے زبردست کام لیا، بالکل چھوٹی سی زندگی اللہ نے انہیں دی۔ 33 سال کی عمر بالکل چھوٹی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیا، گویا کہ 65 سال 70 سال میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کام انہوں نے اس مختصر عرصے میں انہوں نے کیا۔ ان کے کاموں میں سب سے پہلے ان کے دروس اور ان کا جو یوٹیوب چینل ہے جس میں ان کے ہزاروں دروس موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، اور ان کے کاموں میں انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ 2009 میں انہوں نے مرکز السلام کی بنیاد ڈالی، اس کے بعد انہوں نے مسجد السلام بنائی، اس کے بعد اسی نام سے انہوں نے ایک اسکول بھی بنایا، اور دیگر ان کی سرگرمیاں ہیں۔ اور ان کے آس پاس جو ان کے شائقین جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی کافی بڑی تعداد تھی۔ اور جب جنازے کی نماز ہوئی تو ایک بہت ہی زبردست منظر تھا۔ شہر مدراس نے جنازے میں ایسی تعداد بہت ہی کم دیکھی تھی، تو لوگ جوق در جوق بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ دا نیو کالج کی مسجد میں عشاء کی نماز ادا ہوئی، اور اس کے بعد ان کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، اور کئی بار پڑھی گئی، چونکہ تعداد زیادہ تھی تو کئی مرتبہ جنازے کی نماز پڑھائی گئی۔ اور مجھے یہاں پر امام احمد بن حنبل کا قول یاد آ رہا ہے، وہ اپنے مخالفین بدعتی لوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ بیننا و بینکم یوم الجنائز، کہتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے کا موقع ہے، یعنی مطلب یہ کہ جو اہل السنہ والجماعہ کے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ تو جنازے کا جو منظر تھا، جنازے کی نماز کا جو منظر تھا، وہ واقعی قابل دید تھا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، سبوں نے ان کے حق میں دعا کی، نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ الحمدللہ یہ اصل میں 31 جون کو 2024 یہ حج سے واپس ہوئے۔ 20 دن کا ان کا سفر رہا، اور اس کے بعد جیسے ہی واپس ہوئے یہ کافی نڈھال تھے، جیسا کہ حج میں زیادہ چلنے کی ضرورت پڑتی ہے، طبیعت تھک جاتی ہے، تو بالکل ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک معمولی سا معاملہ تھا۔ لیکن ان کے پیروں میں درد ہونے کی وجہ سے جیسے ہی وہ آئے انہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچایا گیا، ہسپتال پہنچایا گیا، انہیں علاج دیا گیا، لیکن انہیں علاج میں قرار نہیں آیا، اور رات بھر یہ درد کی وجہ سے پریشان رہے، اور صبح پھر انہیں ایک دوسری ہسپتال پہنچایا گیا جہاں پر انہیں ٹریٹمنٹ دی گئی، اور جہاں پر کہا گیا ہو سکتا ہے کہ پیر میں کہیں فریکچر وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو اس لیے انہیں بونس والے ہاسپٹل میں پہنچا دیا جائے۔ تو وہاں پر انہیں پہنچایا گیا، وہاں پر انہیں پھر علاج دیا گیا، انہیں دوائیاں دی گئی، تو وہ کافی دیر کے لیے سو گئے تھے۔ اسی دوران ان کے منہ سے کف آ گیا، اور اسی دوران ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ان کی وفات ہو گئی، جو کہ انتہائی غیر متوقع موت تھی، ایک دم موت ناگہان کہیے، سڈن ڈیتھ کہیے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور میں اس وقت کالج میں تھا، تو میں جب مجھے بتایا گیا تو میری حالت یہ تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ صحیح ہے کیا جھوٹ ہے۔ ضرور بھی ضرور سنانے والے نے غلطی کی، میں نے چیک کیا، اور جب میں ان کے گھر میں پہنچا تو جب میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے جسم کو دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ واقعی اس کم عمری میں اتنے سارے کام کرنے کے بعد یہ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ ان کی وفات ہو گئی، ظہر سے پہلے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور فوراً اطلاع دی گئی۔ لوگ بڑی تعداد میں آئے، دیکھنے کے لیے آئے، عورت آئے، مرد آئے، بوڑھے آئے، بزرگ آئے، علماء آئے، اہل علم آئے، مقررین آئے، سب آئے، سبوں نے انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا۔ اور یہ ایسا انتقال پر ملال ہے، یہ ایسا ملال ہے شاید ہی ہمارے دل سے کبھی نکل پائے۔ بہرحال عزیز ساتھیوں، بہت ساری باتیں ان کے تعلق سے بتانی ہے، ان کی زندگی بیان کرنی ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ہم میرے اور ان کے تعلقات، اور ہم نے کیسے اٹھان پکڑا، کیسے ہم دین کو پھیلانے کے لیے سر جوڑ کر کام کا آغاز کیا، انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں تعزیت بیان کروں، اور خاص طور پر ان کے اہل خانوادہ اور ان کے شائقین، ان کے محبین، ان کے متعلقین، سب کے لیے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں موہی کے جانب سے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم کو جنت میں بلند سے بلند مرتبہ عطا کرے، مرحوم کو جنت میں جنت الفردوس عطا کرے۔ اور اللہ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ جس بندے نے اپنی زندگی دین کی نشر و اشاعت، توحید کی نشر و اشاعت، سنت کی نشر و اشاعت، نوجوانوں کے درمیان اصلاحی کام کرنے کی جس نے کاوش اور محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قانون ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر بندے نے ایک ہی جملہ کہا ہو، ایک ہی چھوٹی سی بھی حرکت کی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رائگاں جانے نہیں دیتا۔ یہاں تو 20 سال پر مشتمل ایک طویل مدت انہوں نے تقریریں سنائیں، لوگوں کے اندر اصلاحی کام کیا، لوگوں کو دین پڑھانے کی بھرپور کوشش کی، دینی علوم سیکھنے کی بھرپور کوشش کی، دین سیکھنا، علوم سیکھنا اور اس کے لیے مطالعہ کرنا، یہ ان کے جو ہے خاص امور میں سے تھا، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشاں ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے، بھرپور یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا، اور جنت میں انہیں بہت ہی بڑا مرتبہ عطا کرنے والا ہے۔ جنت الفردوس میں ضرور بھی ضرور ان کا مقام ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ دعوت کو لے کر، لوگوں کے اندر اصلاح کو لے کر، ان کے اندر جنون تک ان کی خواہشات پہنچی ہوئی تھی۔ انہیں کبھی قرار نہیں آتا، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا تو یہ جہاں پر اہل احسان، اہل کرم صدقہ خیرات لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتے تھے، تو یہ اپنا مسند کھولتے اور یہ بیانات کے ذریعے سے رمضان کے راتوں میں لوگوں کو علم دینا شروع کر دیتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر جو ہے دین کی محبت پیوست کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے، اور ان کے اہل خانوادہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ ان کے اہل خانوادہ میں ان کے بھائی شیخ اسد اللہ ہیں، جنہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، اور اس میں انہوں نے تقریر کی، اور اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بہت ہی کم مدت میں اس شخص نے بہت زیادہ کام کیا، اور وہ اشک بار بھی ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی، ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اور ان کے بھائیوں میں سے ایک ارشاد اللہ ہے، اور ان کے بھائیوں میں سے جو ہمارے استاد بھی ہیں جن کا نام احمد اللہ، اور ان کے بھائیوں میں سے ایک دوسرے ہیں جن کا نام عبداللہ اور ڈاکٹر عبید اللہ ہیں، اور اس کے بعد واحد اللہ اور حامد اللہ۔ ان میں سے اکثر و بیشتر حافظ القرآن ہیں، اور ان کی 3 بہنیں تھیں، اور 2 باقاعدہ حیات ہیں، اور ایک کی وفات ہو گئی ریاض کے اندر، وہ بھی کافی علم دوست، علم پرور شخصیت رہی ہیں۔ بہرحال ان کی وفات ہو گئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حقیقتوں کو ظاہر کرتے رہتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو اٹھانا چاہے، نہ وہ بادشاہ دیکھتا ہے، نہ وہ وزیر دیکھتا ہے، نہ وہ عالم دیکھتا ہے، نہ وہ جاہل دیکھتا ہے،
وقت آ جائے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اٹھا لیتا ہے، اور اہم شخصوں کو، اہم شخصیتوں کو موت دے کر ساری امت میں ایک بیداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ دیکھو بھائی، زندگی کے ریل پیل میں تم نے موت کو بھلا دیا ہے، موت ایک کڑوی سچ ہے جو کہ ہر کسی کو آنے والی ہے، کوئی اسے بچتا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کے بعد جو آئے ان کی کیا مثال ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلند مرتبہ عطا کرے گا، چین و سکون سے انہیں رکھے گا، انہیں اور ان کے اولاد کو جیسے یہ چاہتے تھے کہ وہ ترقی کریں، پڑھیں، آگے بڑھیں، اللہ ضرور بے ضرور اس کام کو کر دکھانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتظامات بڑے انوکھے ہوتے ہیں، ہم انسان، ہم کوتاہ ذہن رکھنے والے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر غم میں ڈوب جاتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے زبردست تدبیر اور تقدیر ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے، اسی پر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اور ہم ان کے جو محبین، ان کے متعلقین ہیں، انہیں پہلے وصیت یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کام شروع کیا تھا، انہوں نے جو مرکز قائم کیا، انہوں نے جو مسجد قائم کی، انہوں نے جو چیزوں کو انہوں نے شروع کیا، اس کام کو جاری رکھیں، اس پر پوری محنت لگائیں، اور اس چیز کو جو ہے جاری و ساری رکھیں، اور یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس انہیں بلا لیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نعم البدل ضرور بھی ضرور آپ لوگوں کو دینے والا ہے۔ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا کریں، اور میں تمام امت محمدیہ کے افراد اور ہندوستان کے مسلمان شہر مدراس کے مسلمانوں کو یہ تعزیت سناتے ہوئے نصیحت کرتا ہوں کہ ہم ان کے بعد ان کے کام جو تھے اسے آگے بڑھانے کی ہم بھی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور ان کے سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ھذا باللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔